جرأت کا نام ہے دیوبند والی، عالی مقام ہے النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، چند دنوں کی یہاں زندگی دی ہے، اس کے بعد ہمارا اور آپ کا اور تمام انسانوں کا جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، پھر ہمارے لیے رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجتے رہے. کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ہر نبی کی تبلیغ اور تعلیم یہی تھی کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کے سامنے اپنے فریاد کو رکھو، ایک اللہ سے مانگو. اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی پلانے والا ہے، سب چیز کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے. اللہ ہی چاند کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے سورج کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے اس دنیا کو بنایا ہے. یہ سمندر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے چلتا ہے، یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے چلتا ہے، یہ سورج کا نکلنا اللہ کا حکم ہے، یہ چاند کا نکلنا اللہ کا حکم ہے، یہ دن کا آنا اللہ کا حکم ہے، یہ رات کا آنا اللہ کا حکم ہے. یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے قبض قدرت میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. یہ ہر ایک نبی نے اپنے وقت کی اپنے امتی کو اپنے قوم کو اس بات کو سمجھاتے رہے. جس نے مانا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے نہیں مانا، چاہے اگر وہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کے اللہ کا جو حکم تھا، نبی نے جو بتایا، اگر بیٹے نے نہیں مانا وہ بیٹا جہنم کا حقدار ہو گیا، اگر بیوی نے بات کو نہیں مانا تو وہ بیوی جہنم کا حقدار ہو گیا، اگر نبی کے چچے نے اگر اپنے وقت کے نبی کو بات کو نہیں مانا تو وہ چچا جہنم کے اندر چلا گیا، اور اگر عوام نے ایک عام آدمی نے اگر اس نبی کی بات کو مان لیا تو وہ جنت کا اعلیٰ مقام پہ چلا گیا. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخری نبی، آخری امتی کے اندر پیدا فرمایا. تمام انبیاء میں جو امام ہے اس کی امتی نے پیدا فرمایا. تمام نبیوں میں
جو سردار ہے، تو میرے عزیز دوستو ہمارا کام بھی اعلیٰ ہے، ہمارے قرآن بھی اعلیٰ ہے، ہمارا اسلام بھی اعلیٰ ہے، ہمارا ہر ایک چیز اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اس امت کو بتایا ہے، ہر ایک کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے، ماں باپ کے بارے میں بتایا، اولاد کے بارے میں بتایا، بہن کے بارے میں بتایا، رشتہ داروں کے بارے میں بتایا، پڑوسیوں کے بارے میں بتایا، ہر ایک چیز کے حقوق کے بارے میں بتایا۔ یہ بتایا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کا حق مت دباؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر چند کچھ ہی سال کے لیے، کچھ دن کے لیے، سمجھ لیجیے آخرت کے حساب سے کچھ دنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اگر اس دنیا کے رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے مرضی پر چلیں گے تو مرنے کے بعد ہمارے لیے جو زندگی ہے وہ بڑا آرام اور سکون والی زندگی ہے، اور یہاں ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، رسول کو نہیں مانیں گے، کتاب کو نہیں، قرآن کو نہیں مانیں گے، شریعت کو نہیں مانیں گے، اسلام کو فالو نہیں کریں گے، تو میرے عزیز دوستو ہمارے اور آپ کے لیے خسارہ ہی خسارہ۔ ہر ایک کے لیے اسلام کے اندر ایک طریقہ بتایا، ایک حقوق بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے پھر عمل کرے، یا ان لوگوں کو سکھائے جو اس پر وہ عمل کرے، یہ کون ہے؟ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، اے اللہ کے رسول وہ باتیں مجھے سکھا دیجئے، وہ باتیں مجھے بتا دیجئے، میں اس پر عمل کروں گا یا میں دوسروں کو سکھاؤں گا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑا اور اپنے ہتھیلی کے اندر رکھا اور محبت سے اس کو پھیرا اور گن کر 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک لفظ میں میرے عزیز دوستو دین کا اور علم کا سمندر کیا کہ سموئے ہوئے۔ ابھی میں ان کو تھوڑا تھوڑا کھولتا ہوں۔ فرمایا ہے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس پر تم راضی رہو، خوش رہو تو تم غنی بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے۔ اور میرے دوستو فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ اور فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور فرمایا 5واں کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 باتیں فرمائی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حقوق پر ہے۔ ایک تو میرے دوستو ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ ایک تو ہوتا ہے اللہ کے حقوق والے اور ایک ہوتا ہے بندوں کا حق۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو لے کر اگر وہ کسی بندوں کو اگر دیتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے جو شرک ہے۔ اور ان الظلم لشرک عظیم، شرک بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک انسان بندوں کو حق لے کر بندوں کو حق لیتا ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔
اور ایک کیا کہ ظلم اپنے اوپر کرتا ہے انسان، یہ گناہ کر کے اپنے جسم پر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو تین طرح کا یہ حقوق جو ہے یہ تینوں کے تینوں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ حرام سے بچ جاؤ۔ اب کیا مطلب میرے عزیز دوستو؟ یہ آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روک دو، یہ زبان کو حرام بولنے سے روک دو، یہ زبان پیٹ کے اندر حرام کھانے سے روک دو، یہ ہاتھوں کو حرام پکڑنے سے روکو، یہ پاؤں کو حرام کی طرف چلنے سے روکو۔ جب یہ زبان کسی کے ظلم نہ کرے، یہ زبان سے کسی کو گالی نہ دے، یہ زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، یہ زبان سے کسی کی چغلی نہ کرے، یہ آنکھیں جب دیکھے تو حرام چیز کو نہ دیکھے، حلال چیز کو دیکھے، کسی کے بہن بیٹی کو بری نظر سے نہ دیکھے، حرام کے حرام سے بچ جاؤ۔ یہ پاؤں جب چلے تو مساجد کی طرف چلے، نیک کام کی طرف چلے، اچھے کام کے لیے چلے، یہ ہاتھ سے کسی کی مدد کرے تو ظلم نہ کرو، کسی کی مدد کرو، کسی کے پریشانی کوئی جا رہا ہے، کوئی بوجھ لے کر جا رہا ہے تو اس کو سہارا بن جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج میرے عزیز دوست اور بزرگوں دیکھو، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا کسی سے بات کرنا، یہ سارا کے سارا اسلام کے طریقے سے غلط ہو رہا ہے۔ جب ہماری زبان سے بولتا ہے تو نہ جانے ہماری زبان سے کیسے کیسے کلام نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی ہے، جو مال دیا ہے، جو اولاد دیا ہے، جو زندگی دی ہے، جو کچھ دیا ہے، اس پر تو صبر کر، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کر، اس پر تو راضی رہو، تو اللہ تعالیٰ تجھے سب سے بڑے غنی بنا دے گا، سب سے بڑے تو مالدار بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ کسی کے کوٹھی کو دے کر ناشکرا بن جاؤ، کسی کے بنگلے کو دے کر ناشکرا بن جاؤ، کسی کے مال و دولت کو دے کر حسد کرنے لگو۔ یہ نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر تو راضی رہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مالدار، تو سب سے بڑے غنی ہے اللہ کے نظر میں۔ اور میرے عزیز دوستو فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے، تم مومن بن جاؤ گے۔ آج ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ اکبر کئی حدیث ہے، بہت زیادہ تاکید کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول، ایک ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، وہ بہت زیادہ صدقہ نفل عبادت کرتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، نفل روزہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے، اس کی زبان سے پڑوس اس سے کیا کہ محفوظ نہیں ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جہنمی ہے۔ نماز روزہ نہیں دیکھا، نماز روزہ نہیں دیکھا، کہا کہ ہمارے پڑوسی، ایک پڑوسی ہے جو بہت ستاتی ہے لوگ اپنے پڑوس کو۔ اللہ کے رسول نے کے کہا کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز کے علاوہ وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے ناخوش ہے، پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنمی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو زیادہ نفل کچھ بھی نہیں، نفل روزہ بھی نہیں رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بالکل بھی نہیں کرتی ہے، لیکن وہ پڑوسی اس سے خوش ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو حقوق کو لیے ہوئے ہیں،
ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیے ہوئے ہیں۔ اب میں اس جمعے کے مختصر سے وقت میں کیا بتاؤں، کون کیسے کیسے ظلم کیے ہوئے ہیں۔ پڑوسی پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، اور ایک ہمارے معاشرے میں جو اس سے آدمی بالکل ناواقف ہے، جانتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کا حقوق نہیں دیتا ہے، بہن بھائی اپنے بہن کے حقوق کو نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو، آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ خیرات کر رہے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے بہن کے حقوق کو دبائے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کا حقوق کو دبائے ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ نماز روزہ جنت کے اندر نہیں لے کر جائے گا۔ میں شروع میں کہا ایک تو ہوتا ہے حقوق العباد جو اللہ کے لیے ہے، آپ نے شراب پیا، آپ نے چوری کی، آپ نے زنا کیا، آپ نے جوا کھیلا، آپ نے یہ غلط کام کیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ آؤ میرے دوست، حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی 60-70 سال کے نافرمان اللہ کے سامنے آتا ہے اور صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لے، اے اللہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، اب میں شراب پیتا تھا اب شراب نہیں پیوں گا، میں زنا میں ملوث تھا اب میں زنا نہیں کروں گا، میرے دوست اللہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اے اللہ میں نماز پڑھوں گا۔ وہ آئے انسان اگر 60 سال کے ساتھ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہے، لیکن صدق دل سے وہ تمام چیزوں کو ایک اللہ کے سامنے آ کے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے اپنے بھائی کا حقوق لیے بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے بہن کا حقوق لیے بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے پڑوسیوں کا حقوق لیے بیٹھے ہیں۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی کام نہیں، آپ حج کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں، آپ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں۔ یہ چیز جب تک کہ بندہ سے حق کو تم ادا نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو حقوق کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اپنے اس چیز کو، حقوق کو، اپنے بہن کی، اپنے بھائی کی، اپنے کیا کہیں بہن بیٹی کے حقوق کو بالکل بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اور اگر کوئی بہن جب باپ مر جائے اور بہن آئے اگر اس اپنے باپ کے زائرات میں سے اس کو حق کو مانگنے کے لیے، تو بھائی کیا جواب دیتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، کئی جگہ یہ بات کو سنے ہیں، اب ادھر سے بھائی جواب دیتا ہے کہ اگر تم اپنے اس میں حقوق، اپنی زائدات میں سے حق لوگے، آج سے تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، آج سے تمہارے لیے ہمارے گھر کا دروازہ بند ہے۔ بیچارے ڈر کے مارے پھر کوئی بولتی نہیں۔ اور کچھ آدمی تو ایسا کہتا ہے، کیا میں نے تمہاری شادی میں خرچہ نہیں کیا؟ کیا میں تم کو دہیج نہیں دیا؟ کیا یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا؟ یاد رکھو میرے اس گزارش کو، آپ نے الحمدللہ بہت دہیج دیے، آپ نے بہت اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو بہت مال و دولت دیا ہے، لیکن جب باپ مر گیا اس میں سے زیادات میں سے حصہ نہیں دیا، یہ آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینے پڑے گا۔ دہیج نہیں دیے کوئی بات نہیں، دہیج دیے ہو اپنے بہن کو یا اپنے بیٹی کو تو الحمدللہ، یہ نہیں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم دہیج دیے تھے کہ نہیں دیے تھے، لیکن اگر تم نے اپنے بہن کا حقوق کو دبائے ہوئے ہو، یا اگر باپ نے اپنے بیٹی کا حق کو نہیں دیا ہے، یا اس کے باپ نے اپنی بہن کو حق نہیں دیا ہے، تو قیامت کے دن میرے دوستو، کل قیامت کے لیے تمہارے گریبان پکڑ لے گا اور اس کا حساب کو تم کو دینا پڑے گا۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، اس لیے چاہیے کہ ہم اس حقوق کو دیکھیں۔ کہتا ہے کہ ہم نے تو اس کو دہیج میں، شادی میں ہم خرچہ کر دیے تھے، تو بیٹے کے شادی میں کیا خرچہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا بیٹے کو تم اسی طرح شادی کر کے لے آتے ہو؟ یا تم جب اپنے بیٹے کو شادی کرتا ہے تو اس کی جو بیٹے کا جو بہو ہے وہ بھی دہیج لے کر آتی ہے، تو پھر بیٹے کا کہاں اس میں حق ہونے چاہیے؟ تم نے اپنے بیٹے کو اس لیے، اپنے بہن کو اس لیے زائدات میں سے حق نہیں دے رہے ہو کہ میں نے اس کو دہیج میں دے دیا تھا، تو تم اپنے بیٹے کو جب شادی کرتا ہے تو تمہارا بیٹا کا جو، تمہارا بیٹے کا جو بہو ہے، بیوی ہے، وہ بھی تو دہیج لے کر آتی ہے، پھر اس باپ کے زائدات میں اس کا اکیلے کیسے حصہ ہو جائے گا؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔
گے، اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ اگر جو مال و دولت ہے باپ کے زیورات میں سے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ عورت اب بیوہ ہو گئی، اب بہن ہے اور بھائی ہے، اب بہن ہے اور بھائی ہے تو اس میں کیا کرنی چاہیے؟ یہ نہیں صرف بہن کو دے دے یا ایک بھائی کو کھلے رکھ لے یا بہن اور بھائی کو جائیداد میں تقسیم کر دے، نہیں، سب سے پہلے اس کے جائیداد میں سے ان کی ماں جو عورت بیوہ ہو گئی اس کا حق ہے۔ پہلے جو عورت بیوہ ہو گئی ہے اس کا اس کے اندر حقوق ہے، پھر جو مرنے والے کا جو اگر بہن ہے اگر اس کو حق نہیں ملا ہے جائیداد میں سے اس کی حق دو، پھر بہن اور بھائی کا حق ہوتا ہے، اس میں سے مرد کا جو ہے میرے دوستو وہ ڈبل ہے اور عورتوں کا سنگل ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس جائیداد میں سے اولاد کو مرد کو ڈبل دیا جائے گا اور عورت کو سنگل دیا جائے گا۔ لیکن آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں، یہ ہم اور آپ اس چیز کے اندر معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بالکل بہنوں کو بیٹیوں کو یہ حقوق کو نہیں دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزوں دوستوں، اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، آپ کا سجدہ، آپ کا روزہ، آپ کا نماز، آپ کا صدقہ و خیرات کام نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اپنے بہن کے حق کو نہیں دیے ہو، آپ نے اپنی بیٹی کو حق نہیں دیے ہو، جب تک کہ اس کام کو نہیں کرو گے اللہ کے یہاں آپ نہیں بخشے جاؤ گے۔ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، پھر اسی طرح سب کا الگ الگ حقوق ہے، خاص کر کے جب اس کا حقوق کو تقسیم کیا جائے تو اپنے علاقے کے اچھے جانکار عالم سے مشورہ کر کے پوچھ کر اور پھر اس چیز کو تقسیم کرے کہ زائرات میں سے ماں کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، بھائی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے۔ اور اگر زائرات میں یاد رکھے گا، اگر وہ اس کو زائرات میں سے سب سے پہلے جو اس کا کام کرنے چاہے وہ اسی کے پیسے سے، اسی کے کمائی سے ان کا کفن ہو، قبر کا کھدائی ہو، جو کچھ خرچہ ہوتا ہے اس کی کمائی میں سے ہونے چاہیے۔ پھر دیکھو کہ انہوں نے اس کے ذمہ کچھ قرض ہے کیا، اگر اس کے ذمہ وہ قرض ہے پھر اس قرض کو ادا کرو۔ پھر دیکھو کہ انہوں نے وصیت کی ہے کیا، اگر کوئی چیز مال و دولت ہے اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو وصیت کو کیا پورا کرو، پھر جائیداد میں جو مال بچے اس کو تقسیم کرو۔ اور پھر اس میں ایک چیز بتا دے رہا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر کوئی آدمی انتقال ہو رہا ہے اور انہوں نے 3 لاکھ روپے اگر نقدی چھوڑ کے جا رہا ہے اور وہ جب مرنے کے ٹائم وہ سوچا کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات دے دیا ہے، اب مرنے کے بعد صدقہ و خیرات کر دوں، اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے مرنے کی والی جتنی جائیداد ہے یہ 3 لاکھ روپے جو ہے سب کے سب صدقہ و خیرات کر دینا، تو یاد رکھیے گا یہ اس کی وصیت کو پوری نہیں کی جائے گی۔ سب کے سب چیز صدقہ و خیرات نہیں کیا جائے گا۔ اگر 3 لاکھ کا انہوں نے بول کے کیا ہے تو 1 لاکھ صدقہ و خیرات کیا جائے گا، اور 2 لاکھ روپے جو بچا ہے اس میں بھائی میں بہن میں اس کی جو بیوہ ہے اس پر تقسیم کیا جائے گا۔ اسلام کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر ہر ایک چیز کا آپ وصیت بھی اسلام کے دائرے میں کریں گے وہی مانا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کے اوپر زور دیں۔ اپنے بہن کے حقوق کو مت رکھو، آپ کتنوں بھی دہیج دے دو لیکن آپ جائیداد میں سے حق نہیں دیے ہیں، اب وہ جائیداد میں سے حق نہیں دیں گے میرے دوستوں، اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ یہ ایک بہت بڑی حق ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز دوستوں، یہ ایک پڑوسیوں کا حقوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آتے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس طرح وصیت کرتے کہ میں ایسا سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جائیداد میں سے پڑوسیوں کے وارث نہ بنا دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول نے قسم کھا کر 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم
وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا اس کے جو آدمی خود تو پیٹ بھر کھا کر اور سو رہا ہو اور اس کے پڑوسی وہ بھوکا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ چاہے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، کچھ بھی کرے، اگر وہ مومن سو رہا بھوکا سو رہا ہے اس کے پڑوسی تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے گا یہ پڑوسی کے اندر کوئی قید نہیں ہے، چاہے آپ کے پڑوسی غیر ہو یا اپنا ہو، پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو، اگر کوئی غیر کے بارے میں اگر پڑوسی غیر ہو تب بھی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو اپنا پڑوسی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں کتنا اسے خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے تو بکرا لایا اس کو عقیقہ کرنے کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، عقیقہ جو سنت طریقہ ہے وہ 7ویں دن ہے۔ 14 دن 21 دن کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، لیکن وہ ضعیف روایت ہے، کریں گے تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے طاقت ہمت ہے اور پھر بھی آپ نے لاپرواہی کے بعد میں کریں گے پھر وہ عقیقہ کوئی عقیقہ نہیں ہے۔ ہاں جس کے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس اس دن نہیں ہے تھا، عقیقہ نہیں کر پایا، اب اللہ نے دیا ہے اب کر لیتا ہوں تو ہو جائے گا۔ لیکن اصل جو عقیقہ ہے وہ 7ویں دن کا عقیقہ ہے۔ اور ایک بات اور ہے، ولیمہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، اب 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد ولیمہ کرنے لگا، یہ بھی ایک سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ یا تو کچھ لوگ پہلے کھلا دیتے ہیں، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، یا 2 دن 3 دن کے بعد آپ کی جان کے ولیمہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ولیمہ جو کتابوں کے اندر آیا وہ دوسرے دن کے آیا، ولیمہ کا اصل جو طریقہ ہے وہ دوسرے دن کا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں جب لڑکا پیدا ہوا تو 2 جانور لایا، کہا کہ ایک 7ویں دن عقیقہ کریں گے۔ تو اپنے بیوی کو کہا کہ بیوی جب یہ گوشت پک جائے، بنا کیا جائے گوشت، تو اپنے پڑوسی میں گوشت پہنچا دینا۔ اور اس کے پڑوسی کون تھا؟ یہودی تھا۔ اس کو بیان کرتے میں ختم کر رہا ہوں۔ کہا کہ اس کا پڑوسی مسلمان نہیں تھا، کون تھا؟ یہودی تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب پھر جب 4 دن رہ گیا تو پھر کہا کہ میری بیوی جب گوشت پک جائے تو اپنے پڑوسی کو پہنچا دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب 3 دن رہ گیا تو کہا کہ بیوی پڑوسی میں گوشت پہنچا دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب 2 دن رہ گیا کہا کہ بیوی پڑوسی کو گوشت پہنچا دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب بکرے کو ذبح کر کے آیا فرمایا بیوی گوشت کو پڑوسیوں کو پہنچا دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اور میرے دوست جب ہنڈیاں کے اندر پکنے لگا تو وہ کیا کہ حضرت عبداللہ جا کر دیکھتا ہے تو کہا کہ تم کو کتنا بھوک لگ گیا ہے، ابھی گوشت پکنے میں باقی ہے۔ فرمایا بھوک مجھے نہیں لگی ہے، جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو پہنچا دینا۔ پھر اب اس کی بیوی کو غصہ آیا۔ فرمایا 7 دن سے تم نے کام کو پکا دیا ہے کہ پڑوسی کو پہنچا دینا، پڑوسی کو پہنچا دینا، تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہے میں سن لیا پہنچا دوں گا۔ میرے عزیزوں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے بیوی نے تمہیں کیا بتاؤں، ایک وقت میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دینے کے لیے جمعہ کے دن کھڑا ہوا اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہ اللہ کے رسول نے بیان کرنے لگا اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایسے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا، ہم سب صحابہ سوچنے لگے کہ پڑوسیوں کو اب صرف یہی کہنے کے باقی رہ گیا تھا کہ پڑوسیوں کو اپنا جائیداد میں سے حصہ دینا۔ اللہ کے رسول نے صرف یہی نہیں کہا، باقی تمام چیزوں پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کر دیا۔ اس لیے میں تمہیں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کو کیا کہ گوشت پہنچا دینا۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، جتنا پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ایسا ہے، یہاں تک کہ ہے آپ نے ایک آدمی غریب ہے، اب دوسرے آدمی مالدار ہے، اب اگر کوئی غریب کے سامنے کوئی مکان بنا رہا ہے تو اتنا دیوار اونچا کرنے کا حکم نہیں ہے کہ اس پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ ہاں اگر تم یہ کرنے چاہتے ہو تو اس سے اجازت لے لو۔
اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو اپنے پڑوسیوں کے اس کے خوشبو نہ بھیج، ایسے پکاؤ کہ وہاں تک خوشبو نہ جائے، اور اگر گوشت پکاؤ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، پانی مفت میں ہے کہ جب گوشت پکاؤ تو ہنڈیا کے اندر پانی زیادہ ڈال دو شوربہ، اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اپنے پڑوس کو بھی بھیجا دو۔ آج میرے دوستو، ایک بھائی دوسرے بھائی، ایک محلے والے دوسرے محلے میں پورے کے پورے بکرے کھا جا رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا نہیں ہونے چاہیے میرے عزیز دوستو۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک پڑوسی کو شمار کیا جائے؟ فضائل شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 40 گھر بائیں، 40 گھر دائیں، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے یہ تمہارا پڑوسی ہے، یعنی سمجھیے پورے محلہ خیر ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، ایک دوسرے کو حقوق کے بارے میں سوچنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں حقوق دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کا کمزور ہے کیا، ہمارے پڑوسی کے آگے بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے میرے دوستو، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک عالم نے کتنی اچھی مثال دے کر سمجھایا کہ تمہارے پڑوسی اگر پڑوس ہیں اور تم بھی اس کے پڑوس میں رہتے ہو، تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم اس کو لا کر کھلا سکتے ہو، پھل فروٹ کھلا ان کے بچوں کو دے سکتے ہو، لیکن جب تم اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے لاؤ تو اچھے کپڑے میں لانا، کالے کپڑے میں لانا، کالے تھیلی میں لانا، تاکہ ان کے بچے وہ چیز کو نہ دیکھتے، اور جب کھاؤ تو وہ چھلکا ایسی جگہ پہ نہیں پھینک دینا کہ ان کے بچے دیکھے ان کے دل کے اندر ترسے کہ ہمیں تو کھانے کو نہیں ملا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک تو حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو نافرمانی کرو گے یہ بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے کسی بندے کے حق لیے ہیں، بندے کے حق کو آپ نے غصب کیا ہے، تو جب تک کہ بندوں سے معاف نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ کے حج قبول نہیں، آپ کے روزہ قبول نہیں، آپ کا صدقہ و خیرات قبول نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے، اپنے بہنوں کو بھی حق دیا کرو، اپنے بھائیوں کو بھی حق دیا کرو، اپنے بیٹوں کو بھی حق دیا کرو، اپنے بیویوں کو بھی حق دیا کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، سنت عطا کرے۔